انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں جو اس قرآن مجید کو، اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ العزیز، اللہ تعالیٰ کی ذات جو بڑی غلبے والی ہے۔ ہم انسان ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کہیں امن کہیں سلامتی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، اس نے رحم کیا ہمارے حالات پہ کہ ہمارے درمیان جو دشمنیاں تھیں ان کو محبتوں میں بدل دیا، ہمارے درمیان جو رشتے تھے ان کو تقدس کا درجہ دیا۔ ہم انسان کس راہ پہ چلیں، کون سی راہ اپنائیں، اس نے صحیح راہ دکھا دی، یہ اس کی خاص رحمت ہے۔ یہ اسی غالب عزیز اور رحیم ذات کی طرف سے یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم۔ اور پھر اتارنے کا بھی کوئی مقصد ہے، یہ نہیں کہ بس اس کو ہم نے اتار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے گوشہ نشین ہو کے آپ بس اس کی تلاوت کریں اور ثواب کماتے جائیں۔ بھائی اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لتنذر قوما، تاکہ آپ کچھ لوگوں کو یا انسانوں کو ڈرائیں، وارن کریں، خبردار کر دیں کہ زندگی کے دو رخ ہیں، ایک بھلائی کا اور ایک برائی کا۔ رب کو بندے سے بھلائی پسند ہے، برائی پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید اس لیے آیا کہ لوگوں کو بھلائی کی راہ دکھائے اور برائی سے پرے کرے۔ اب اس قرآن مجید کی جو بات تسلیم کر لے گا ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا، یہ قرآن مجید اس کو وارن کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ لتنذر قوما۔ یہ ہے مقصد قرآن مجید کو اتارنے کا، کہ ہم نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، رب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، ہمیں اچھا انجام چاہیے، برا انجام چاہیے۔ راستے ہمارے سامنے کھلے ہیں، عقل دے دی اللہ تعالیٰ نے، دل دے دیا ہے، راستے دونوں میرے سامنے ہیں، میں چاہوں تو اس کو اپنا لوں اور اپنا کے جنت میں چلا جاؤں، اس کی رضا حاصل کر لوں، چاہوں تو اپنی مرضی سے اس راہ کو اپنا لوں اور اس کی ناراضگی مول لے لوں اور اپنا انجام بھی برا سے برا بنا لوں۔ یہ میں ہوں۔ قرآن صرف وارن کرنے کے لیے آیا ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، کیونکہ ان کے پچھلے بزرگ ان کو ایسی وارننگ نہیں دی گئی تھی۔ کہ عرب حضرات جو تھے مکہ کے، ان کے بزرگوں میں کوئی رسول نبی نہیں آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، بس انہی کی کچھ تعلیمات تھیں جو کچھ موجود تھیں اور اکثر و بیشتر ختم ہو چکی تھیں یا تبدیل ہو چکی تھیں، اور تبدیلی میں بھی ڈسٹارشن تھی، تحریف تھی۔ بات جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے، وہ اللہ سے جوڑتے تھے، مگر ان کا عقیدہ یہ بن گیا تھا، ایمان یہ بن گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تیروں سے، پانسوں سے اپنی فال نکالتے تھے۔ تو یہ ان کی حالت تھی، بت بنا لیے، اور حرم پاک کے اندر 360 بت نصب کیے ہوئے۔ آنے والے آتے ہیں یہی عرب مختلف علاقوں کے، جہاں ان بتوں کے پجاری بنتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ ان بتوں کو اپنے گھروں اور اپنے علاقوں میں بھی لے جاتے ہیں اور وہاں بھی نصب کرتے ہیں، وہاں بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ان کی حالت تھی۔ کون ہوتا جو ان کو وارن کرتا، ان کو ڈراتا اور ان کو سمجھاتا؟ اللہ تعالیٰ نے مہربانی یہی کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے اندر سے اٹھایا، انہی کے اندر سے، یعنی عبداللہ ابن عبد المطلب جو قریش ہیں، جو ہاشمی ہیں، انہی کے اندر سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو رسالت کا تاج پہنا کے انہی کے اندر مبعوث کر دیا کہ اللہ کے رسول آپ انہی کو انہی کی زبان میں سمجھائیں، ان کو آگاہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کبھی اس قسم کی تعلیم کو حاصل نہیں کر سکے تھے، اور صرف اور صرف اتارنے کا
بھلا یہ ہو سکتا ہے لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ اس کو مان کے صحیح راہ پا لیں، کل کو اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو کوئی آگاہ کرنے والا تھا نہیں۔ اب عذر ختم، اور ناظرین یہی عذر ہم بھی نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ یہ قرآن آفاقی کتاب ہے، سب انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، ہدی للناس ہے، سب انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم بھی کل رب کے حضور عذر نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ کوئی کتاب ہی نہیں تھی کہ جس کو ہم پڑھ سکتے، جو ہمیں وارن کرتی، جو ہمیں آگاہ کرتی کہ بھلے لوگوں اچھے عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اللہ خوش ہو جائے گا، اور برے کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، سزا دے گا۔ ناظرین ہم بھی کوئی عذر نہیں کر سکتے، قرآن ایک حجت ہے اللہ کی طرف سے، اگر اس کو مان لیں تو یہ قرآن ہمارے لیے بھی کل رب کے حضور کہہ سکتا ہے کہ اللہ یہ مجھے ماننے والا تھا، جاننے والا تھا، میرے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا تھا، اور اگر اس کے خلاف چلتے ہیں تو یہی قرآن کل کو ہمارے خلاف ایک حجت بھی بن سکتا ہے۔ اللہ میں تو موجود تھا مگر اس نے کبھی مجھے پڑھا نہیں، کبھی سمجھا نہیں، کبھی جانا نہیں، کبھی میرے مطابق عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے نا، اسے ماننا ہر انسان کا فرض ہے، وہ خالق ہے، اور نہیں مانیں گے تو ناظرین آپ فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، مان لو تو قرآن تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا کل قیامت کو، شفاعت کرے گا، اور نہیں مانتے تو قرآن تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور مخالفت کرے گا، اور اس کی مخالفت لے ڈوبے گی۔ ناظرین محترم، ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی گفتگو آئندہ مجلس میں آپ سے ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔